بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم پی ایس وائی 515 کروس کلچرل سائیکالوجی کا شو لیسن نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ تو لیسن نمبر 2 کا نام ہے اپروچز ان کروس کلچرل سائیکالوجی، مطلب کہ کروس کلچر کے سائیکالوجی میں رسائی یا رسائی کیسے ہوتی ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اچھا، ماڈیول جو ہے وہ 5 to 10 اس میں شامل ہے۔ تو ماڈیول 5 کی بات کریں تو نیچرل اینڈ سوشل سائنس اپروچز جو ہے نا، یہ پہلا ماڈیول شامل کیا گیا۔ تو نیچرلس مطلب کہ نیچرل مطلب کہ قدرتی، اور سوشل سائنس مطلب کہ جو سائنس کے ذریعے کیسے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے کراس کلچر سائیکالوجی کو لے کر ماڈیول نمبر 5 میں بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے ہے نیچرل سائنس اینڈ دی انوائرمنٹل اپروچز، جو ہے وہ آتا ہے نیچرل سائنس اینڈ سوشل سائنس اپروچز کے اندر۔ اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ نیچرل سائنس اور انوائرمنٹل اپروچز جو ہے نا، یہ ایک تھیوریٹیکل ماڈل ہے جو ایکسپلور کرتا ہے کہ ایولیوشنری فیکٹرز کا انسانی بیہیویئرس پر نا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ اپروچ کہتی ہے کہ کچھ بایولوجیکل لاز ہیں جو انسانی ایکشنز کو نا ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ کلچر کے لیے ایک نیچرل فاؤنڈیشنز بناتے ہیں۔ اس اپروچ کے مطابق کلچر ایک فارم ہے جو انسانی بنیادی ضرورتوں اور گولز کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اوورال یہ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا تھا۔ دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ اس اپروچ کا پرائمری آبجیکٹو سروائیول ہے، یعنی کہ زندہ رہنا۔ انسان کے سروائیو کرنے کا طریقہ کرنے کے لیے فوڈ اور ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ جوڑے بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے۔ بالکل اینیملز کی طرح انسان بھی ہر کلچر میں نا اننیسیسری پین سے نا بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے ویل بینگ کو تھریٹن کرنے والے خطرے کو نا دور کرتا ہے۔ یہ اپروچ چارلس ڈارون کے سروائیول آف دی فٹسٹ کا کنسیپٹ پر سینٹرڈ ہے، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ جتنے بھی ریڈ آپ کو پوائنٹ دکھ رہے ہیں، یہ پوچھے جا سکتے ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے یا شارٹ لانگ کویشچنس کے حوالے سے۔ اچھا، سوشل سائنس اپروچ مطلب کہ اب سوشل سائنس سے کس طرح سے کراس کلچر سائیکالوجی کی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا اسٹوڈنٹس اوورال کی سوشل سائنس اپروچ یہ ایمفیسس کرتی ہے کہ کیسے سوسائٹیز کے بارے میں براڈ اسٹرکچر سوسائٹیز اور اس کے انڈیویجولس کو شیپ کرتی ہے یہ سوشل سائنس اپروچ۔ اس اپروچ کا انسانی بیہیویئر کے کلچرل کانٹیکسٹ میں نا سائنٹیفک اور کمپیریٹیو انڈرسٹینڈنگ پر بڑا اثر ہے۔ اس میں نا سوسائٹیز کو ایک ایسے آبجیکٹیوز کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو انڈیویجولس کے ایکسپیرینس سے نا انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن کچھ سوشل فیکٹرز ہیں جو بڑے سوشل گروپس کے بیہیویئرس کو نا انفلوئنس کرتے ہیں۔ اوکے، اب اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس اپروچ کے مطابق لوگ اپنے رسپانس کو نا بڑے سوشل گروپس اور انسٹیٹیوشنس کے ڈیمانڈس اور پریشرز کے مطابق ڈیولپ اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کلچرل ہیومن ایکٹیویٹی کا پروڈکٹ بھی ہے اور انسانی بیہیویئرس کو شیپ کرنے والا بڑا فیکٹر بھی ہے۔ تو کیا ہے، ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ پروڈکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹی بھی ہے، اور ہیومن بیہیویئر بھی ہے میجر شیپنگ فیکٹرز کو لے کر۔ پیپر پانی ویس امپورٹنٹ ہے، میں نے ان کو ریڈ کرنا بھول گیا تو آپ کر لینا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ماڈیول 6 جو ہے وہ ہیومینٹیز اینڈ ایکو کلچر اپروچز کے نام سے ہے۔ تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ ہیومینٹیز اینڈ ایکو کلچر اپروچ یہ ایک کراس ڈسپلینری ماڈل ہے جو انڈیویجول اور اس کے انوائرمنٹس کے کانٹیکسٹ کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے کچھ بیسک پرنسپل ہیں۔ نمبر 1 پہ انڈیویجول اور اس کے انوائرمنٹس کے درمیان سیپریشنز نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2 پہ ہے لوگ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کانسٹنٹ میسیج ایکسچینج کرتے ہیں، اور اس پروسیس میں نا انوائرمنٹ کو بھی ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ انڈیویجولس کو صرف انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہونے والی پیسیو اینٹی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک ڈائنامک جو بینگ ہے، ڈائنامک بینگ جو انوائرمنٹ کو انٹریکٹ اور چینج کرتی ہے۔ اوکے، تو انوائرمنٹل فیکٹرز انفلوئنسنگ انڈیویجول سائیکالوجی میں اس طرح سے کچھ آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ اس اپروچ کے مطابق 2 کی کانٹیکسٹ ہیں جو انڈیویجول سائیکالوجی کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ایکولوجیکل کانٹیکسٹ، نمبر 2 پہ ہے سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ۔ اچھا،
ایکولوجیکل کنٹیکسٹ کی بات کریں تو یہ نیچرل سیٹنگ ہے جس میں ہیومنس اور انوائرمنٹ انٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اکنامک ایکٹیویٹی. اس میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹرس ہیں. نمبر ون پہ پریزنس اور ایبسینس آف دی فوڈ، کوالٹی آف نیوٹریشنس، ہارٹ اینڈ کولڈ پاپولیشن ڈینسٹی. اچھا، یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پریزنس اور ایبسینس آف دی فوڈ، کوالٹی آف نیوٹریشنس، ہارٹ اینڈ کولڈ پاپولیشن ڈینسٹی ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ کس کے کنٹیکس میں آتے ہیں؟ تو ایکولوجیکل کنٹیکس میں آتے ہیں. اوکے، تو یہ انڈیویجول سائیکالوجی کے لیے استعمال ہوتی ہے سگنیفیکنٹلی طور پر. اس کی جو ٹرو کے ایلیمنٹس ہیں نا، مطلب کہ سیٹنگز جو ہوتی ہے نا اس کی ہیومن آرگنزمس پہ ہوتی ہے یہ ایکولوجیکل اپروچ کی، اور انوائرمنٹ کنٹیکس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھنا. ایکولوجیکل کنٹیکس اس پہ سیٹنگ رکھتی ہے، نیچرل سیٹنگ رکھتی ہے، اور ساتھ میں ہیومن آرگنزمس اور انوائرمنٹل امپیکٹ بھی رکھتی ہے، اور یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اوکے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے گھما پھرا کر اس میں سے خاص طور پر. اس کے بعد ہے سوشو پولیٹیکل کنٹیکسٹ کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کنٹیکسٹ ہے جو لوگوں کو یا لوگوں کے گلوبل اور لوکل ڈیسیشنز میں نا حصہ لینے کے لیول کو نا شو کرتی ہے. اس میں نا آئیڈیولوجیکل ویلیوز، گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز اور پولیٹیکل فریڈمز کا نہ ہونا یا نہ ہونا شامل ہے. اوکے، تو یہ کس کو ایمفسائز کرتی ہے؟ سوشیو پولیٹیکل کنٹیکسٹ یہ کمپاس کرتی ہے، ایکسٹینڈ کرتی ہے پیپل کو، پارٹیسپینٹ جو ہوتے ہیں گلوبل میں یا لوکل میں ان کے ڈیسیشنز کو لے کر. اس کے علاوہ آئیڈیولوجی وائلس کو ویریس بھی کرتی ہے، بڑھاتی ہے مطلب کہ. تو یہ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، ان کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ریڈ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ سے ایم سی کیو اس میں پوچھے جا سکتے ہیں گھما پھرا کے اسی طرح. اوکے، اس میں چھوٹی سی لائن میں بتایا گیا کہ ہر ایک فیکٹر سے انڈیویجول سائیکالوجی میں نا بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کے انوائرمنٹ اور براڈر سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشنز کو شیپ کرتے ہیں. ہر ایک فیکٹر سے انڈیویجولی سائیکالوجی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. ماڈیول 7 جو ہے وہ کلچرل مکسچرز اپروچ اور انٹیگریٹی اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ دیا گیا اس میں. تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ کلچرل آئیڈینٹی اور گلوبلائزیشن سے آج کے دور میں نا کلچرز مکس اور موو ہو رہے ہیں. کلچرل آئیڈینٹی ڈائنامک ہو رہی ہے جو مختلف بیک گراؤنڈ سے انٹرسٹ، آئیڈیاز اور چوائسیز کو ایک شخصیت میں نا شامل کر رہی ہے. یہ کلچرل مکسچر گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے. ماس میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کچھ بھی ہو وہ بس ایک کلک دور ہے. مطلب کہ اگر میں یہاں پہ اپنے ماؤس سے کلک کروں گا تو کیا ہوگا کہ دنیا یوں سب کچھ میرے سامنے نکل کر آ جائے گی جو کچھ بھی میں نے دیکھنا ہوگا. اچھا، آگے ہے مزید بتایا گیا کہ گلوبلائزیشن سے کچھ انٹر کنیکٹڈ پرنسپل پر بیسڈ ہے، جیسے کہ نمبر ون پہ ایکو پولیٹیکل. اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ فری مارکیٹ کے ذریعے نا ہر کوئی کچھ بھی اور کہیں بھی خرید سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے. نمبر ٹو پہ ڈیموکریسی، مطلب کہ ہر شخص کو نا اپنے لیڈر چوز کرنے کا اختیار ہے. اور نمبر ٹو ہی پوائنٹ ہے نمبر تھری پوائنٹ ہے کلچرل سائیکولوجیکل. اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ چوائسیز کی فریڈمس، ٹولرنس اور نیو ایکسپیرئنس کے لیے اوپننس. اوکے، اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ ہر ایک مطلب کہ یہ فوٹو جو آپ کو دکھ رہی ہے نا، یہ فوٹو کلچر کے مکسنگ اور انٹر مائنگلنگ کو دکھاتی ہے. جیسے کہ رنگ اپنی اوریجنل شکل میں رہتے ہوئے مکس ہو جاتا ہے. جیسے رنگ اپنی اصلی شکل میں رہتے ہوئے مکس ہو جاتا ہے، ویسے ہی کلچرز میں نا اپنی یونیک آئیڈینٹی کو مینٹین کرتے ہوئے نا ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس طرح کلچرز کا مکس ہونا ان کی انڈیویجول ٹریٹس کو نا پرسیو کرتے ہیں نا نیو فارم بناتا ہے. اوکے، تو یہ جو پکچر دی گئی تھی یہ اس پکچر کا یہی مطلب اس چھوٹی سی لائن میں اتنا لمبا چوڑا بتایا گیا. اوکے، اس میں مزید بتایا گیا کہ سائیکولوجسٹ نے گلوبلائزیشن کے رسپانس میں کلچرز کے بارے میں نا 3 ویوز ڈیولپ کیے ہیں. نمبر ون جو ہے پہلا ویو یہ کہتا ہے کہ لوکل کلچرز ویک ہو جائیں گے اور ایک نیو انٹرنیشنل کلچر بنے گی جس میں انڈیویجولزم سے کمپٹیشنز اور ایفیکیسی کو گلوبلی طور پر پروموٹ کیا جائے گا. دوسرا ویو جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے گلوبلائزیشن پیٹرنس کلچرز کو نا دور لے جائیں گے اور یہ صرف دنیا
کے چھوٹے حصے کو افیکٹ کرے گا جو امیر لوگ ہیں. اور تیسرا ویو کہتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا پازیٹیو اثر صرف دنیا کے آدھے حصے پر ہوگا اور دوسرا آدھا سفر کرے گا. مطلب کہ جو دوسرے دنیا کے آدھے حصے کے لوگ ہوں گے نا وہ سفر کر جائیں گے. سائیکولوجیکل اور اکنامک انسرٹینٹی اور کلچرل ٹرانزیشنس کی وجہ سے انگزائٹی بھی بڑھ جائے گی. مطلب کہ جو ٹرانزیشنس ٹرینڈس، مطلب کہ اسمال جو بزنس ہیں یا بڑے بزنس ہیں ان کی ہر کوئی اگر بزنس کھولنے لگ جائے گا، اپنا چھوٹا بڑا مالک بن جائے گا بزنس کا، تو کلچر کیا ہوگا، ٹرانسجنڈنس کریٹ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر نا آپس میں انگزائٹی ہوگی کہ میرا ملک، یہ میرا کلچر، یہ میری ثقافت، یہ ہے بڑے بڑے معاشرے میں. اب جیسے کہ سائیکالوجسٹ کمیونٹی بنائی ہے تو میں کیا کہوں گا، سبھی سائیکالوجسٹ آ جائے، جبکہ جو مونوپلی ہے، جن لوگوں کی سائیکالوجی کی فیلڈ میں مونوپلی بن چکی ہے ان کی ختم ہو جائے، تو کیا ہوگا، ان سائیکالوجسٹ کے اندر انگزائٹی آ جائے گی سائیکالوجسٹ کمیونٹی کا نام سن کر. اوکے. ماڈیول 8 جو ہے وہ کلچرل مکسچر اپروچز کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ ایکٹیویٹی اور ہیومن انٹریکشن سے ایکٹیویٹی وہ پروسیس ہے جس میں نا انڈیویجولس اپنے گولس کے لیے نا انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. ہیومن موٹیویشنس، ایموشنس تھرو آؤٹ اور ان ریئیکشنس کو نا ہیومن ایکٹیویٹی سے نا الگ نہیں کیا جا سکتا، جو کہ سوشل اکنامک انوائرمنٹ، پولیٹیکل اور کلچرل کنڈیشنز پر بیس ہوتی ہے اور ان کنڈیشنز کو چینج کرتی ہے. اوکے، یہ اوور آل اس میں بتایا گیا تھا. دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ ریسورسز کا اسیس بھی ایک اور امپورٹنٹ فیکٹرس ہے جو لوگوں اور کلچرز کو یونیفائی یا سپریشنز کرتا ہے. ریسورسز کے اسیس کا اثر کلچر اور انڈیویجول بیہیویئرس کے کئی اسپیکٹ پر ہوتا ہے. ایکو کلچر اپروچ نے نا سائنٹیفکلی ہیومن ایکٹیویٹی کا انڈرسٹینڈنگ ڈیپن کیا ہے اور ڈفرینس کلچرز کے بارے میں نا سائنٹیفک انسائٹ دی ہے. اوکے. تو لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ کراس کلچر سائیکولوجسٹ اینتھروپولوجی، ہسٹری اور سوشیولوجی سے بھی نالج لیتے ہیں. یہ نالج ان کے لیے نا ڈیٹا کو ملٹی لیول پر انٹرپریٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ ملٹی لیول پہ کیا کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. تو یہ میں نے ہائی لائٹ کیا، پیپر پوائنٹ آف ویو سے پوچھا جا سکتا ہے. اوکے. اچھا، ماڈیول 9 کی بات کریں تو تھیوری آف کلچر ڈیٹرمنزم کے نام سے ہے. تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے. نمبر 1 پہ تھیوری آف کلچر ڈیٹرمنزم اینڈ کلچرل ریلیٹیوزم کو لے کر جو ہے وہ اس ماڈیول میں ذکر کیا گیا ہے. تو تھیوری آف کلچر ڈیٹرمنزم اور کلچرل ریلیٹیوزم سے کہتی ہے کہ لوگ اپنے نا سوسائٹی میں نا جو آئیڈیاز، میننگز، بلیفز اور ویلیوز سے سیکھتے ہیں نا وہ ان کی انسانی فطرت یا نیچر کو ڈیفائن کرتی ہے. اس تھیوری کے مطابق انسان وہ بن جاتا ہے جو وہ اپنے آس پاس کے کلچر سے سیکھتا ہے. تو یہ جو انسان اپنے آس پاس کے کلچر سے سیکھتا ہے وہ انسان ویسے ہی بن جاتا ہے. یہ کون سی تھیوری کرتی ہے؟ تھیوری آف کلچر ڈیٹرمنزم اینڈ کلچرل ریلیٹیوزم. اور پیپر پوائنٹ آف امپورٹنٹ ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس آگے آتے ہیں. کلچر ڈیٹرمنزم، آپٹیمسٹ اینڈ پیسمسٹک پرسپیکٹیوز. اس میں جو ہے آپٹیمسٹک ورژنس آف کلچر ڈیٹرمنزمس کی جو تھیوری سمجھ لیں، جو اوور آل بتایا گیا اس میں. اچھا، آپٹیمسٹک یا جو ہے امید والے جو ورژنس ہوتے ہیں، امیدیں آتی ہیں انسان کے اندر، یا امیدوں والے جو کلچرز ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کا جو کلچر ہے یا اسلامک جو کلچر ہے، وہ امید دلاتا ہے کہ آخرت میں جو انسان، دنیا میں جو انسان اچھے کام کرے گا آخرت میں جو ہے اس کو اچھا اجر ملے گا. تو یہ جو ہے نا ایک قسم کی آپٹیمسٹک ورژن آف کلچر ڈیٹرمنزمس میں ہی آتا ہے ایک قسم کا. اچھا، پڑھ لیتے ہیں. اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ آپٹیمسٹک یا امید افزا یا امیدوں والے جو ورژنس ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ انسان کی نا پوٹینشلس یا کچھ بننے کی صلاحیت میں نا کوئی لیمیٹیشنس نہیں ہوتی. یہ نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان اپنے طریقے سے نا زندگی گزارنے یا اپنی مرضی کے راستے اختیار کر سکتا ہے. اس حساب سے نا کلچر ایک فلیکسیبل فریم ورک ہے جو انسان کو نا ایک اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے مقصد اور جو خواہشات کے مطابق نا اپنے مقدر کو بنائیں. اچھا، یہ تو پھر وہی ہو جائے گا ہولوکاسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہولوکاسٹ ایک قسم سے ریلیٹ کرتی ہے یہ تھیوری آپٹیمسٹک ورژنس آف کلچر ڈیٹرمنزم. یہ اسلامک تھیوری سے نہیں ریلیٹ کرتی. اوکے. پریمسٹک ورژنس آف کلچر ڈیٹرمنزمس کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ پریمسٹک یا نا امید والے جو ہوتے ہیں ورژنس،
تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ نا امیدی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو اس میں بتایا گیا ہے پیسیمسٹک ورژنس آف کلچرل ڈیٹرمنزمس کے اندر پیسیمسٹک یا نا امیدی والے جو آوازیں ہوتی ہیں، ایورجنس ہوتی ہیں، اس حوالے سے یہ تھیوری کہتی ہے کہ لوگ اپنے نا کلچرز کے اثرات کے ذریعے پوری طرح سے نا متاثر ہوتے ہیں، اور یہ اثرات ان پر نا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آس پاس کوئی اختیار یا کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ نظریہ یہ سمجھاتا ہے کہ انسان اپنے کلچر کے نارمس اور ڈیڈیکیٹس کے مطابق نا اپنی زندگی میں چل رہا ہے، اور وہ اپنے راستے کے انتخاب نہیں کر رہا، بلکہ وہ وہی کر رہا ہے جو اس کے کلچر میں نا سمجھنے اور روایتوں سے جو دیا گیا نا، اس پر وہ انسان چل رہا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم پیسیمسٹک ورژنس آف کلچر ڈیٹرمنزم جو ہے وہ اسلام سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ میں اسلامک سائیکالوجسٹ تو میں جہاں جہاں بھی دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں سے اس ایز اے اسلامک تھیسس کی بیس پر جو ہے وہ سنیریو کریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس کا بھی میرے دماغ میں وہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اوکے، اب آتے ہیں کلچرل ریلیٹیوزمس اینڈ دی اسٹڈی آف کلچرل ڈفرینسز۔ اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ کلچرل ڈٹرمنزمس کہتا ہے کہ مختلف کلچر گروپس مختلف طریقے سے نا سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں کلچرل ریلیٹیوزمس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی کلچر کو دوسرے کلچر سے افضل یا کم افضل سمجھنا نا غلط ہے۔ اوکے، پہلے پیراگراف میں تو یہی بتایا گیا ہے۔ اب دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ کلچرل ڈفرینس کے متعلق اسٹڈی میں نا یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اپنے کلچر کو نا نارمل یا اسٹینڈرڈ سمجھنے کے بجائے نا دوسرے کلچرز کو سمجھنے کا طریقہ اور اوپن مائنڈیڈ اور نو ججمنٹل رہنا چاہیے۔ اوکے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل ججمنٹ نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم پہلے کلچرل ڈفرینس کو سمجھیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ یا عمل کریں۔ اوکے، اس میں اوور آل یہی بتایا گیا ہے۔ اور اب آتے ہیں موڈیول 10 مینیفیسٹیشنس آف کلچرل یا کلچر مینیفیسٹیشنس آف کلچر۔ اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ کلچر کے مینیفیسٹیشنز یا ظہور وہ ہیں جو کس طرح سے نا کلچر مختلف شکلوں میں نا سامنے آتا ہے، جیسے کہ کچھ آبجیکٹس، پریکٹس، ویلیوز اور انسانی روایات۔ ہر کلچر میں نا سمبلز، ہیروز اور ریچولز الگ الگ ہوتے ہیں جو کہ اس کلچر کے مین ریپریزنٹیشنز ہوتے ہیں۔ اوکے، سمبلز کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سمبلز وہ ہیں جو ایک پرٹیکولر کلچر میں نا صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اس کلچر میں نہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ لفظ، اشارہ، تصویر یا چیزیں جو صرف اس کلچر کے لوگوں کے لیے نا ایک خاص میننگ رکھتے ہیں۔ اور ہیروز کی بات کریں تو ہیروز وہ لوگ ہیں جو کسی کلچر کے مین ریپریزنٹیشنز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ کوالٹیز رکھتے ہیں جو اس کلچر میں نا بڑی جو ہے نا پریزنٹس اور ویلیوز ہوتی ہیں، اور یہ نا اثر ڈالتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوکے، ریچولز کی بات کریں تو ریچولز میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا کہ ریچولز ایسے کلیکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی کلچر میں نا کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کہ کمیونٹی پارٹیسپیشنس یا یونٹی۔ یہ یہاں گریٹ کرنے کا طریقہ، گریٹ مطلب کہ گڈ مارننگ، السلام علیکم، اچھا، عزت دینے کا طریقہ، اور ریلیجیس یا سوشل سیرمنی بھی ہو سکتی ہے۔ اوکے، تو اوورال جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ان 3 پوائنٹس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ریچولز کیا ہے، تو ریچولز ایسے کلیکٹیوز ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی کلچر میں کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ اوکے، اور ایگزامپلس آپ سے دیکھ کر بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ ایگزامپل ایم سی کیوز میں کہ یہ ریچولز ہیں یا ہیروز ہیں یا سمبلس ہیں۔ اوکے، اچھا، دا کوڈ آف کلچر انڈرسٹینڈنگ ویلیوز کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 پیراگراف میں، ویلیوز ہر کلچر کی بنیاد ہے۔ یہ ان پریفرنس اور چوائسیز کو شو کرتی ہے جو کہ لوگ ایک دوسرے کے مطابق میں نا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ اچھا یا برا، یا اچھا مد مقابل برا، صحیح یا غلط مد مقابل غلط یا صحیح،
یہ ویلیوز ہر کلچر میں نا کلیئرلی اسٹیٹڈ ہوتی ہے، مگر ان کا اظہار انسانی ایکشن سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند کی مدد کرے یا کسی لڑائی میں امن کے لیے پروٹیسٹ کرے نا، تو اس کے آس پاس کے لوگ نا سمجھتے ہیں کہ وہ انسان جسٹس، ایکوالٹی، کائنڈنس اور چیریٹی جو ہے نا، چیریٹی ہاں، چیریٹی جیسے نا ویلیوز کو نا اپلوڈ کرتا ہے۔ اوکے، تو دوسرے پیراگراف میں مزید بتایا گیا ہے کہ آرگنائزیشنل کانٹیکس میں نا، آرگنائزیشنل کانٹیکس میں بھی یہ ویلیوز بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک آرگنائزیشنس کا کور ویلیوز ہے جیسے کہ انٹیگریٹی، کولیبریشنس یا انوویشنس، ان کے مشنس، ویژنس اور ڈیلی پریکٹس کو نا انفلوئنس کرتا ہے اور اس کے لیے کلچرس اور پہچان کا حصہ بنتا ہے، یا اس کے لیے جو بھی وہ مشنس ویژنس میں ڈیلی رکھے نا، تو اس کے لیے بھی کلچر اور پہچان کا حصہ بنتا ہے۔ اس طرح سے نا ہر کلچر کی اپنی کور ویلیوز ہوتی ہے جو ان کے بیہیویئرس اور ڈیسیشنس کو نا انفلوئنس کرتی ہے، اور یہ ویلیوز اس کلچر کے ایک انٹیگرل حصہ ہوتی ہے، انٹیگرل حصہ ہوتی ہے۔ تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، کلچر کس طرح انٹیگرل ہوتا ہے یا کس طرح سے انٹیگرل ہو سکتا ہے اوورال جو ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا میں ریویو دے دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، تاکہ کون کون سا امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان دا اسٹارٹ ڈیٹ، میں اب لے ہوں نمبر لیسن 2 جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نیچرل سائنس اینڈ دی انوائرمنٹل اپروچ کس قسم کی تھیوری ہے، تو تھیٹیکل ماڈل کے نام سے یہ تھیوری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جنرل بایولوجیکل ہیومن بیہیویئرس اور انوائرمنٹل فیکٹرز جس سے ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کس کے مطابق اس میں کام ہوتا ہے، تو یہاں یہ کس کے مطابق یہ اپروچ جو وہ کرتی ہے، کلچر اگر سمپل ہوتا ہے اس کو ایگزسٹنس کو دیکھتی ہے، فل بیسک جو ہے اس کو کرتی ہے ہیومن نیڈس کو اور سب سیکوینٹ گولز کو لے کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سروائیول آف دی فیٹسٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو ہیومن کی جو اپروچ ہے یہ وہ کن سے سینٹرڈ کرتی ہے، تو یہ ڈارون کا جو نظریہ ہے یا کنسیپٹ اس کے مطابق، ٹھیک ہے، جو کہ سینٹر پوائنٹ بھی ہے اس تھیوری کا۔ اوکے، تو سوشل سائنس اپروچ جو ہے وہ ایک ایمفسائز کرتی ہے براڈ سوشل سٹرکچرز کو لے کر، اور یہ اوورال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پیپر پڑھنے میں لازمی آنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے کمپیریزن بھی پوچھا جا سکتا ہے، ڈیفینیشن بھی پوچھا جا سکتی ہے اس تھیوری کی، اور ایم سی کیوز بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور لازمی پوچھے جا سکتے ہیں، سر گھما پھرا کے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں نے تو اپنی ویڈیو میں ہر ایک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کویشچنس، کوئی بات، کوئی ایک جملہ، کوئی لفظ یا سینٹینس یا ورڈس اگر نہ سمجھ آئے نا، تو کمنٹس مجھے لازمی کیا کریں، اور کمنٹس میں آپ کا رسپانس کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹ، یا اس کا مطلب یہ ہے ڈیئر، تو اوور آل اوکے۔ تو اس کے بعد یہ جو ایکولوجیکل کنٹیکسٹ ہو گیا اور سوشیو پولیٹیکل کنٹیکسٹ ہو گیا، اس کا ڈفرینس یا اس کی ایگزامپل دے کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی ہے، یا ان کی ایگزامپلس دیں، یا شارٹ یا لانگ کویشچنز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سنیریو بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، سنیریو دے کر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ لوجیکل کنٹیکسٹ ہے یا سوشو پولیٹیکل کنٹیکسٹ ہے۔ اسی طرح جو اوپر تھیوری دی گئی تھی ان کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تھیوری کس قسم کی تھیوری کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ پہلا نظریہ، دوسرا نظریہ، تیسرا نظریہ جو دیا گیا سائیکولوجسٹ، جس پہ اپنے جو 3 قسم کے نظریے دیتے ہیں گلوبلائزیشنس کو لے کر، تو یہ اپنی ورڈنگ میں بس آپ یاد کر لینا، 2-3 مرتبہ پڑھ لینا اس کو۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کلچرل مکسچر اپروچز جو ہے وہ اس میں ایکٹیویٹی یہ جو ڈیفینیشن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایکٹیویٹی کیا ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد پھر اس میں دوسرے پیراگراف میں بھی اسی طرح میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے پوائنٹ، ان کو پڑھ لینا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور اسی طرح یہ سارے میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اپنی ایفرٹس لگا کر انشاءاللہ آئے گا، اسی میں سے آئے گا۔ اوکے، تو لیکچر کیسا لگا ہے کمنٹس میں لازمی ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز لائک کر دیں، کیونکہ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کرنا، یا کلاس میٹ کو جو ہے وہ آپ ویڈیو پروموٹ کراتے ہیں سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی، تو میرے لیے ایک حوصلہ افزا، ایک اوپرن کنڈیشننگ ری انفورسمنٹ اور
پازیٹیو رینفورسمنٹ ملتی ہے آپ کا ایسا بیہیو پروموٹ کرنے سے میرے لیے. اوکے تو اوور آل ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.